نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المقين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. صدق اللہ مولانا العظیم. علماء و مشائخ اعظام، اس مجلس میں حاضر عظیم قائدین اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کی خوشی میں یہاں پر بیٹھے تمام شرکائے مجلس، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے آج ہمیں یہاں پر جمع ہو کر اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے سلسلے میں اس عظیم محفل کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائی. اور یہ بات نہایت باعث مسرت ہے کہ الحمدللہ وہ دین اسلام کی اصل تصویر جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام اور اہل بیت پاک نے اس امت کو عطا فرمائی تھی، وہ پھر سے اپنے اصل کی طرف لوٹ رہی ہے. اور آج اس جگہ پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کی محفل سجنے کے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ الحمدللہ وہ فتنہ جو عالم اسلام میں غیر کا ڈالا ہوا تھا اور عالم اسلام کے جسد کو شرازوں میں بکھیر دیا تھا، جسد کو ٹکڑوں میں بکھیر دیا تھا، وہ پھر سے جڑنے لگا ہے، وہ پھر سے اکٹھا ہونے لگا ہے اور پھر سے اسلام اپنی اصل کی طرف لوٹنے لگا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اسی جذبے کو ہم سب کے اندر سلامت رکھے اور اسی طرح اسلام اور مسلمانوں کا اتحاد پروان چڑھتا رہے، تاکہ کوئی بھی باطل طاقت پھر کبھی اپنے ناپاک ارادوں سے اسلام کو پھر سے ٹکڑوں میں نہ بدل سکے. حاضرین گرامی، جو آیت کریمہ میں نے ابتدا میں تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. بے شک امر ربی بس اتنا ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی شے کا تو کہتا ہے، فرماتا ہے کن، ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے. آئیے اس شیئن کو سمجھتے ہیں جس کی تفسیر حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی نے فرمائی ہے. یہ شیئن شاء یشاء شیئن سے نکلا ہے. اس کا معنی حضور شیخ الاسلام چاہت لیتے ہیں، اس کا معنی چاہت لیتے ہیں. آئیے اب اس چاہت کے معنی کو پھر سے اس آیت میں بھر کے دیکھتے ہیں کہ بے شک
جب اللہ رب العزت چاہتا ہے، ارادہ فرماتا ہے کہ چاہت ہو جا، پس وہ چاہت ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ چاہت ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ چاہت تو کسی ایسی شے کا نام ہے جو پہلے موجود ہوا کرتی ہے، اس کی ایگزسٹنس ہوا کرتی ہے، کیونکہ یہ حکم اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف تو لوٹتا نہیں۔ پھر ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے چاہت کوئی ایسی شے ہے جو پہلے سے موجود ہے، اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ظاہر ہو جا۔ اب معنی سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب ارادہ فرمایا کہ اے میری چاہت تو ظاہر ہو جا، تو اس نے فرمایا کن، تو وہ ظاہر ہو گئی، فیکون، وہ چاہت ظاہر ہو گئی۔ آئیے اس کو قرآن مجید کی ایک اور دلیل اور آیت سے سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ کیا انسان پر ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا، کہ انسان پر کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے معنی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان تھا، کچھ تو تھا مگر قابل ذکر شے نہ تھا۔ انسان کچھ تھا، اسے کچھ کہا جاتا تھا اور کوئی جانتا تھا، کسی کے نالج میں تو تھا مگر قابل ذکر شے نہ تھا۔ کیونکہ انسان جب تک پیدا نہ ہوا تھا اسے کوئی جانتا نہ تھا، اللہ رب العزت کی ذات کے سوا کوئی اس سے واقف نہ تھا، تو اس لیے اس کا ذکر بھی نہیں ہوا کرتا تھا، کہ وہ قابل ذکر نہ تھا۔ وہ قابل ذکر کب بنا؟ جب وہ اس دنیا میں آ گیا، اس کی پیدائش ممکن ہوئی تو وہ قابل ذکر شے بن گیا۔ آئیے واپس ابتدا کی آیت کی طرف چلتے ہیں، جہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنی چاہت کو حکم دیا کہ ظاہر ہو جا، تو پس وہ ظاہر ہو گئی۔ یہاں پر اسی دلیل سے استفادہ کرتے ہیں کہ وہ چاہت تو تھی مگر قابل ذکر چاہت نہ تھی، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے علم میں تھی، اس کے زجاجہ نور میں تھی، اس کے انوار و تجلیات کے پردوں میں تھی، اس کی محبت کے پردوں میں تھی، اس کی بارگاہ میں تھی، اس کے لطیف اور لطف بھرے انوار میں مچلتی تھی، اس دنیا کی نظروں کے سامنے نہ تھی۔ چاہت تو تھی مگر دنیا کے سامنے نہ تھی کہ دنیا اس کی ذکر کر سکتی، دنیا اس چاہت کا تذکرہ کر سکتی، یہ شے نہ تھا۔ جب بھی ہم ذکر کا کرتے ہیں تو اس میں 3 عوامل ہوا کرتے ہیں، ایک ذکر جو عمل ہے، ایک مذکور جس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ایک ذاکر جو ذکر کرتا ہے۔ اب یہاں پر وہ چاہت مذکور وہ موجود تھی، پر کوئی ذاکر نہ تھا سوائے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے۔ اس نے تو اس کی تخلیق فرمائی تھی، وہ تو صبح و شام ذکر کرتا تھا، پر وہ دنیا میں اس کا تذکرہ نہ ہوتا تھا۔ اور پھر ذکر، تیسری شے، ذکر تبھی ہوتا جب ذاکر ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے چاہا کہ یہ میری چاہت ہے، اسے میں نے بڑے پیار سے بنایا ہے، اس سے میں نے محبت کی ہے۔ اس نے چاہا کہ اس کا بھی تذکرہ ہونے لگے، اس کا بھی ذکر ہونے لگے، یہ بھی مذکور شے بن جائے، تو اس نے دنیا کی تخلیق فرما دی۔ دنیا کی
تخلیق فرما دی، اور اس دنیا کی تخلیق فرما کر پھر اپنی چاہت کو حکم دیا، اے میری چاہت تو ظاہر ہو جا، اس دنیا کی مادیت بھری آنکھوں کے سامنے آ جا۔ وہ چاہت ظاہر ہو گئی اور دنیا نے پھر اس چاہت کا تذکرہ شروع کر دیا۔ لوگوں، سوال پیدا ہوتا ہے وہ چاہت کیا تھی؟ وہ چاہت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ رب العزت کی وہ چاہت ہے، اللہ رب العزت کی وہ محبت ہے، اللہ رب العزت کے وہ محبوب ہیں، وہ ذات ہے جس سے اللہ رب العزت نے سب سے بڑھ کر محبت کی ہے، اسے دنیا پر ظاہر کر دیا کہ لوگ جان جائیں کہ یہ میری چاہت ہے۔ اے دنیا والو، ایک تم بھی محبت کرتے ہو اور ایک میرے مولا نے محبت کی ہے، اپنی محبت کا طریقہ بھی دیکھ لو اور اس خدا کی محبت کا طریقہ بھی دیکھ لو کہ جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا کیا کچھ نہیں کرتا۔ حاضرین گرامی، یہاں پر جب اللہ رب العزت نے چاہا کہ وہ چاہت ظاہر ہو جائے، وہ چاہت دنیا کے سامنے آ جائے، دنیا اسے جان لے، دنیا اسے پہچان لے، اور پھر اس چاہت کا تذکرہ کرنا شروع کر دے، اور پھر جو خدا نے اس چاہت سے محبت کی ہے دنیا اس کا تذکرہ کرنے لگے۔ کیونکہ جب کوئی عاشق ہوا کرتا ہے، دنیا کی مثال لے لیں، دنیا میں کئی عشق کے قصے مشہور ہیں، کیا ہوا؟ وہ قصے مشہور ہو گئے۔ عاشق چاہتا ہے کہ اس کی محبت کا بات، اس کی محبت کی کہانی، اس کی محبت کا قصہ دنیا کی زباں پر آ جائے، دنیا اس کا تذکرہ کرے، تبھی وہ سمجھتا ہے کہ واقعی اس کی کہانی میں کچھ تو ہے جو دنیا کی زبان پر آ گیا۔ اب دنیا تو وجود میں آ گئی، چاہت وہ جذبہ تھا جس کی تخلیق، محبت وہ جذبہ تھا جس کی تخلیق اللہ رب العزت نے خود فرمائی۔ اب دنیا کو اس جذبے کی کیا خبر؟ خدا نے اب پہلے جذبے کی تخلیق فرمائی، پھر اپنا محبوب بنایا، اور پھر اس جذبہ محبت کے ذریعے اپنے محبوب سے محبت کی۔ اب دنیا تو تذکرہ تب کرے نا کہ اگر اس کو سمجھ ہو کہ محبت کیا ہوتی ہے، محبت کیا ہوتی ہے، تو پھر ہی زبان پر تذکرے آتے ہیں، پھر ہی کسی کی محبت بھری کہانی کی کوئی تعریف کرتا ہے، اگر اسے پتا ہو کہ محبت ہے کیا شے۔ آئیے اللہ رب العزت نے اس کا حل کیا نکالا وہ بھی حدیث مبارکہ سے معلوم کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، ارشاد ہوا، اللہم اطعنی شوق لقائک، کہ مولا اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کی، مولا مجھے اپنی دید کا شوق عطا فرما۔ اس شوق کو کسی عاشق سے پوچھا گیا وہ شوق کیا شے ہے؟ اس نے کہا شوق محبت ہے، شوق محبت ہے۔ پھر اس نے آگے کہا یہ جو محبت وہ جذبہ تھا اس کے اللہ رب العزت نے 100 جز کر دیے، 100 حصے بنا دیے اس محبت کے جذبے کے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس محبت کے جذبے کے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے اور محبت کا ایک جذبہ کل کائنات کے سینے میں رکھ دیا، کل کائنات میں تقسیم کر دیا۔ اور اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ 99 جز اپنے ساتھ کیوں رکھے اور وہ ایک جز دنیا میں تقسیم کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ محبت تو خدا کی تھی، محبوب خدا کا تھا، چاہنا خدا نے تھا، اسے ماننا خدا نے تھا، اسے چاہنا خدا نے تھا، اس سے پیار خدا نے کرنا تھا، اس سے محبت خدا نے کرنی تھی۔ تو 99 جز اپنے پاس رکھ لیے جن کے ذریعے وہ اپنے محبوب کو چاہنا چاہتا تھا، اور وہ ایک جز کائنات میں کیوں تقسیم کر دیا کہ کائنات بھی اس جذبے کا ذائقہ چکھ لے کہ جب میں اپنی چاہت کو ظاہر کروں انہیں معلوم ہو کہ محبت میں تڑپنا کیا ہے، محبوب سے محبت کرنا کیا ہے، اس کی زلفوں کی تعریف کرنا کیا ہے،
اس کے ہنسی مکھڑے کی قسم کھانا کیا ہے، اس کے چلنے کی اداؤں پر قسم کھانا کیا ہے۔ وہ محبت کی جذبہ اور محبت کی تڑپ کیا شے ہوتی ہے؟ یہ ایسے ہی ہے نا کہ اگر کسی شخص نے کوئی پھل نہ چکھا ہو اور کسی کو اس پھل سے محروم کر دیا جائے تو وہ اس کی قدر کیا جانے؟ اس نے تو اس پھل کا ذائقہ چکھا ہی نہیں، اسے اس بات کی قدر ہی نہیں کہ وہ ہے کیا۔ اس لیے اللہ رب العزت کا مقصد محبت بنانے کا اور محبوب بنانے کا تو اپنا ہی تھا۔ مخلوق میں یہ محبت کا سارا بھانبڑ جلانے کی کیا ضرورت تھی جس سے مخلوق بھٹکی پھرتی ہے آج؟ وہ اتنی تھی کہ اس جذبے سے پوری مخلوق آشنا ہو جائے، اور جب میں اپنی چاہت کو حکم دوں کہ میری چاہت اس دنیا پر ظاہر ہو جا، اور پھر جب میں اپنا قرآن سب سے کامل کلام دنیا پر اتاروں جس میں میری محبت اور میری محبت میرے محبوب کے ساتھ جو ہے اس کے تذکرے لکھوں، تو دنیا کو کچھ سمجھ تو ہونا کہ وہ محبت خدا اپنے محبوب سے کیسے کرتا ہے۔ کل مقصد یہی تھا، اس محبت کے جذبے کو دنیا میں بکھیرنے کا، جس کے 99 حصے اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ رکھ لیے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید قرآن مجید کو دنیا میں بھیج دیا، جو اس کا سب سے اعلیٰ سب سے پیارا کلام ہے۔ قرآن مجید کو حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی دیوان المسجود کہتے ہیں۔ مسجود اللہ رب العزت جس کو سجدہ کیا جاتا ہے، اور دیوان بلا تشبیہ و بلا مثال شاعر کا ہوا کرتا ہے، تو قرآن مجید اس خدا کا دیوان ہے، اور بلا تشبیہ و بلا مثال خدا نے بھی کچھ الگ نہ کیا۔ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے کلام میں اس کے حسن کے تذکرے کرتا ہے، اس کے ایک ایک جز کا تذکرہ کرتا ہے، اس کے چلنے پھرنے کا تذکرہ کرتا ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا تذکرہ کرتا ہے، اس کے کھانے پینے کا تذکرہ کرتا ہے، اس کی بول چال کا تذکرہ کرتا ہے، اس کی زلفوں کا تذکرہ کرتا ہے، اس کے نور اور چہرے کا تذکرہ کرتا ہے، اس کے پیارے ہاتھوں کا تذکرہ کرتا ہے، اس کے سینے کا تذکرہ کرتا ہے، اس کے پاؤں کا تذکرہ کرتا ہے۔ شاعر بھی تو یہی کچھ کرتا ہے۔ تو خدا نے کیا الگ کیا کہ قرآن بنایا، اس کو دیوان قرار دیا، اور اس پورے دیوان کو اپنے محبوب سے بھر دیا، اس دیوان کو اپنے محبوب کے نام کر دیا، اور اس میں پورے سراپے کے تذکار سے اس دیوان کو بھر دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس نے بھرا کیسے، کہ کہیں اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا، اور اسے تکنے کے لیے پھر ابو بکر و عمر بنا دیتا ہے اس کی تصدیق کے لیے۔ پھر کہیں وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَاكَ کہہ کر اس کی قسم کھاتا ہے، تو وہاں پر عثمان و علی بنا دیتا ہے کہ وہ اس کی تصدیق کر سکیں۔ پھر کہیں وَالضُّحَاهَا وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا کہہ کر کسی پیارے مکھڑے کی قسم کھاتا ہے، تو وہاں پر چاہتا ہے بلال حبشی موجود رہیں اس مکھڑے پر مرنے کے لیے۔ کہیں پر ما زاغ البصر کہہ کر اس محبوب کی آنکھوں کا تذکرہ کرتا ہے، تو چاہتا ہے حسان بن ثابت اس پر کلام لکھنے کے لیے موجود رہیں۔ کہیں پر قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اس محبوب کے چہرے کو دائیں بائیں اوپر نیچے ہوتا دیکھ کر اس کی قسم کھاتا ہے، اور چاہتا ہے کہ زید بن ثابت بھی وہاں موجود رہیں جو اس کی تصدیق کرتے رہیں۔ کہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کہہ کر پیارے محبوب کے چلنے پھرنے خرامہ خرامہ گلیوں میں ٹہلنے کا تذکرہ کرتا ہے، قسم کھاتا ہے، تو چاہتا ہے میرے پیارے لندے موجود رہیں وہاں، جو دیکھیں کہ میرا محبوب کیسے چلتا ہے، اور اس چلنے کا تذکرہ میں نے اپنے دیوان میں کیسے کر دیا ہے۔ پھر چاہتا ہے کہ جب میرا محبوب اپنی انگشت سے چاند ٹکڑے کرے تو بابا رتن ہندی موجود رہے وہاں پر، جو اس کی تصدیق کر سکے
کبھی چاہتا ہے کہ میرا محبوب کلام پتھروں اور درختوں کو کلمہ پڑھائے تو وہاں پر صحابہ موجود رہیں قسم کھانے کے لیے، ہاں ہم نے دیکھا تھا۔ کہیں اس کے کان کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے وَيُقُولُونَ هُوَ عُزُدٌ قُلْ عُزُنُ خَيْرٍ لَكُمْ۔ کہیں اس کے زبان کا قرآن میں تذکرہ آ جائے تو کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اس کے کہیں سینے کا قرآن میں ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ کہیں اس کے قلب پیارے دل کا تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے مَا كَذَبَ فُؤَادُ مَا رَأَىٰ۔ کہیں اس کی پیاری پشت کا تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے الذی انقض ظہرک۔ کہیں اس پیارے محبوب کے دست مبارک کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخط بیمینک۔ کہیں پیارے محبوب کا کہتا ہے کہیں کوئی جز، کہیں کوئی اس پیاری زندگی کا لمحہ مس نہ ہو گیا ہو، رہ نہ گیا ہو، تو اس پیارے کی پوری عمر کی قسم کھا دیتا ہے قرآن میں تو کہتا ہے لَعَمْرُكَ أَنَّهُمْ بِفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ وہ قسم کھا دیتا ہے کہ محبوب تیری پیاری عمر 63 برس کی قسم، کہیں کوئی جز، کہیں کوئی لمحہ باقی نہ رہ گیا ہو جس کی میں نے قسم قرآن میں کھا نہ دی ہو۔ حاضرین گرامی، اس طرح خدا اپنے محبوب کو چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق جسے میں نے بنایا ہے وہ بھی میرے محبوب کو اسی طرح چاہے۔ اللہ رب العزت کو علم تھا یہ مخلوق نادان ہے، جھگڑوں میں پڑ جائے گی، میری اصل منشا کو نظروں سے اوجھل کر دے گی، سمجھ نہ سکے گی کہ خدا کی اصل منشا کیا ہے۔ کوئی کہنے لگے گا شریعت افضل ہے، کوئی کہنے لگے گا محبت افضل ہے، کوئی کہے گا محبت کرنا لازم ہے، کوئی کہے گا نہیں محبت بعد میں عمل لازم ہے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، مخلوق بھٹک جائے گی تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی حل مخلوق کو عطا فرما دیا۔ حاضرین گرامی، سورۃ فاتحہ جس کے لیے ارشاد ہوتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ القرآن، کہ اگر فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز ہی پوری نہیں ہوتی۔ ہر رکعت کی ابتدا فاتحہ سے ہوتی ہے، اگر فاتحہ نہ پڑھیں تو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ آئیے اس فاتحہ کے اندر جو راز رکھ دیا خدا نے وہ جانتے ہیں۔ فاتحہ، سورۃ فاتحہ کے اندر ارشاد ہوا اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا عام معنی تو جو سمجھ آتا ہے ہم جیسے لوگوں کو وہ یہ ہے مولا ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ پر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر وہ روایت آگے کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو بات آگے میں کرنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے کہ میں وہ بات کروں ان شخصیات کو جان لیتے ہیں کہ ان کا رتبہ کیا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، اور حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں کھیل کر بڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے۔ یوں تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تبرک جھوٹا پانی بھی پیا ہے، پر ان کو تابعین میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس وہ ہستی ہیں کہ جن کی شان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آپ کے پیارے صحابی عبداللہ بن عباس ہیں، آپ جانتے ہیں کہ عرش پر یہ کس نام سے مشہور ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ، تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں عرش پر ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، کہ یہ سب سے صحیح قرآن کے ترجمان ہیں۔
یہ دو عظیم ہستیاں ہیں جن سے آگے میں یہ بات کوٹ کرنے جا رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں دکھا. آگے صراط مستقیم سے مراد یہ ہستیاں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیتی ہیں. اور پھر یہاں تک نہیں رکتے، یہاں سے آگے بڑھ کر وہ کہتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آئیے اب ترجمہ سمجھتے ہیں. کیا معنی بنا اہدنا الصراط المستقیم؟ مولا ہمیں محمد دکھا. اور ہر نماز میں اس فاتحہ میں جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، خدا کہتا ہے رکعت میں کھڑے ہو ابتدا اس دعا سے کرو، اگر کچھ مانگنا ہے تو مجھ سے یہ مانگو، مولا ہمیں اپنا محمد دکھا، مولا ہمیں اپنا محمد دکھا. نماز خدا کی ہے پر کہتا ہے کہ کہو مولا ہمیں اپنا محمد دکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خدا کی منشا کو کسی نے سمجھا ہی نہیں کہ وہ چاہتا کیا ہے. ہمیں اپنا محمد دکھا. صراط مستقیم سیدھا راستہ، اور وہ سیدھا راستہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہو گئے، پھر جھگڑا کیا ہے؟ محبت پہلے کرو یا اتباع پہلے کرو، پھر جھگڑا کس بات کا رہ جاتا ہے کہ خود صراط مستقیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جب ہم صراط مستقیم کی بات کہتے ہیں تو جب کوئی سیدھا رستے پر چلنا چاہے تو کوئی شے اس سے باہر نہیں رہ جاتی، کوئی شے اس سے باہر نہیں رہ جاتی. جیسے صراط مستقیم سیدھے رستے پر انسان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، صبح و شام، دن رات، جینا مرنا، ہر شے صراط مستقیم کے تابع ہو جاتی ہے، ہر شے صراط مستقیم ہو جاتی ہے. اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صراط مستقیم ہے تو پھر مجھے کہنے دے کہ صبح بھی محمد ہے، شام بھی محمد ہے، دن بھی محمد ہے، رات بھی محمد ہے، ہر گھڑی بھی محمد ہے، ہر ساتھ بھی محمد ہے، یہ دنیا بھی محمد ہے، آخرت بھی محمد ہے. سب کچھ جو کچھ موجود ہے محمد ہے یا خیرات محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ خدا کی محبت ہے اور در حقیقت یہی خدا کی منشا ہے. اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ آج یہاں سب کا اکٹھا ہونا اسی منشا کے تابع ہے کہ امت نے بھی تھوڑا بہت خدا کی منشا کو سمجھنا شروع کر دیا ہے. اللہ آپ سب کو اس بات کی برکت دے. حاضرین گرامی، اب دو باتیں سمجھ میں آئیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی پہچان بھی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا. جب اس نے چاہا کہ کوئی مجھے جانے تو اس نے انسان کو تخلیق فرما دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر مخلوق دنیا میں کوئی نہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی پہچان یعنی مظہر بھی ہیں، خدا کی پہچان بھی ہیں اور خدا کی چاہت بھی ہیں. آئیے اب آگے چلتے ہیں. اب جاننے کی یہ ضرورت ہے کہ اب مصطفیٰ تو خدا کی پہچان اور چاہت ہیں، اب مصطفیٰ کی پہچان اور چاہت کون ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی چاہت اور پہچان ہے. اب مصطفیٰ کی چاہت اور پہچان کون ہے؟ حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں جو حجۃ الوداع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی قد ترکت فیکم ثقلین احدہما اکبر من الآخر کتاب اللہ تعالی و اطرتی. فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جو ایک دوسرے سے برتری رکھتی ہیں. ایک اللہ رب العزت کا قرآن
اور دوسری اپنی اہل بیت اطرت۔ اب ان دونوں میں سمجھنا ہے کوئی ایک پہچان ہے اور کوئی ایک چاہت ہے۔ قرآن حقیقت میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پہچان ہے، کیونکہ پہلے جتنی آیات کا تذکرہ ہوا اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سر اقدس سے لے کر قدمین تک ہر شے کا تذکرہ کر دیا۔ اب کسی نے آقا کی ذات کو جاننا ہو تو آقا کی ذات کو قرآن سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، ہر شے قرآن میں رکھ دی۔ اگر کسی نے اب آقا کو پہچاننا ہو تو قرآن پڑھ لے، اسے خوب پہچان مل جائے گی۔ تو وہ قرآن آقا کی پہچان ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ چاہت کیا ہے؟ یہاں پر دوسرا لفظ اطرتی ہے۔ پہلے چاہت کا ذکر کروں، اس سے پہلے ہم اطرت کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس اطرت میں ہے کون کون، وہ اطرت ہے کیا جسے آگے ہم چاہت ڈکلیئر کریں گے، اس اطرت میں ہے کون کون۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک روز آقا علیہ الصلاۃ والسلام ایک سرخ رنگ کی چادر زیب تن فرمائے تشریف فرما تھے، جس پر کجاووں کے نقش تھے۔ اتنی دیر میں فرماتی ہیں فجاء حسن بن ابی علی رضی اللہ تعالی عنہ فدخلہ ثم جاء حسین رضی اللہ تعالی عنہ فدخل معه ثم جاء فاطمة الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فادخلها ثم جاء علی رضی اللہ تعالی عنہ فادخلہ۔ فرمایا اتنی دیر میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، آپ نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے، انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے آئیں، انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے، انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ ان کو اس کملی میں لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت ارشاد فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے میرے اہل بیت، خدا بھی تو یہی چاہتا ہے۔ وہ کملی میں لیے ہوئے ساتھیوں کو فرمایا اے میرے اہل بیت، خدا بھی تو یہی چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو آلودگی سے پاک کر کے طاہر کر دے۔ تو بات کیا پتہ چلی؟ اس اطرت میں کون لوگ آئے ہیں؟ اس اطرت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت فاطمۃ الزہرا ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، جن کو اہل بیت فرمایا۔ حاضرین گرامی، ان کو اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت فرمانے کے ساتھ فرما دیا کہ یہ میری چاہت ہیں، قرآن میری پہچان ہے، اہل بیت میری چاہت ہیں۔ آئیے اب کوئی ثبوت جاننا چاہے کہ کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اہل بیت، قرآن تو پہچان آیات سے سمجھ آ گئی، اہل بیت جو چاہت ہیں وہ پتہ کہاں سے چلا؟ آقا کی حدیث سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ واحبنی بحب اللہ وحب اہل بیتی لحبی۔ فرمایا اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ اس نے جو تم پر انعام کیے ہیں، مجھ سے محبت کرو اللہ کے لیے، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میرے لیے۔ وہ اہل بیت پاک وہ اہل بیت پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت ہیں، اور قرآن آقا کی پہچان ہے۔ آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوا کہ وہ آقا کی چاہت ہیں، قرآن آقا کی پہچان ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی چاہت ہیں۔ اس سے پہلے میں بتاتا چلوں جو حدیث مبارکہ میں نے عرض کی ہے، یہ اطرت کے علاوہ
کچھ اور روایات کے اندر سنت بھی آیا ہے۔ اس پر حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی فرماتے ہیں کہ ان دو احادیث میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کیوں؟ فرمانے لگے کہ آقا کی سنت کا اگر کوئی جیتا جاگتا نمونہ زندگی پر دنیا پر چلتا دیکھنا ہو تو وہ بھی پھر علی مرتضیٰ، فاطمۃ الزہرا، حسن اور حسین سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اگر سنت کی حدیث بھی لے لے تو سنت کے کامل نمونہ بھی تو یہی اہل بیت ہے، چلتے پھرتے زندہ یہ نمونے اہل بیت اطہار ہی تو ہے۔ حاضرین گرامی، جو حدیث مبارکہ حجۃ الوداع کے موقع پر آقا نے ارشاد فرمائی، جس میں فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک عطرت، اسی کے اگلے حصے میں پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ مولاي وانا مولا كل مؤمن ثم اخذ بيد علي رضي الله تعالى عنه فقال من كنت مولاه فهذا وليه اللهم والی من مولاه وعادی من عادہ۔ فرمایا میرا مولا اللہ ہے اور میں ہر مومن کا مولا ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھام کر فرمانے لگے کہ یہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی ولی ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا جو علی کو دوست رکھے تو اسے دوست رکھنا، جو علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھنا۔ اس حدیث کے تحت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فاتح الاولیاء بنا دیا، اولیاء اللہ کا فاتح بنا دیا، دروازہ بنا دیا، ولایت کی ابتدا بنا دی۔ آئیے آگے چلتے ہیں، بڑا پیارا نقطہ ہے حضور شیخ الاسلام نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کی چاہت کون تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ خدا نے جب مصطفیٰ کو چاہا تو مصطفیٰ کو خاتم الانبیاء بنا دیا، جب مصطفیٰ نے علی کو چاہا تو علی کو خاتم الخلفاء بنا دیا۔ خاتم کہتے ہیں مہر کو، جب کوئی بھی دستاویز ہو تو اس کی تصدیق آخر میں مہر کیا کرتی ہے، کہ جب انبیاء کی نبوت کی دستاویز پر مہر لگانے کا وقت آیا تو خاتم بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے بھیج دیا، اور جب خلافہ کی خلافت پر مہر لگانے کا وقت آیا تو مصطفیٰ نے علی کو بنا دیا، علی کو وہ مہر بنا دیا جنہوں نے ان کی خلافت کی آخر میں تصدیق کی، خاتم الخلافت بنایا اور فاتح الولایت بنا دیا۔ اور یہاں بات ختم نہ کی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت اور ولایت الگ الگ چلنے لگے، مگر قیامت کے قریب پھر وقت آئے گا جب حضرت امام محمد مہدی آئیں گے، ان میں پھر سے خلافت اور ولایت جمع کر دی جائے گی، وہ پانچویں خلفائے راشد بھی ہوں گے اور ولی عظیم بھی ہوں گے، ولی اعظم بھی ہوں گے۔ اور وہ کون ہوں گے؟ وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا کے فرزند ہوں گے۔ حاضرین گرامی، یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے کہ جس کو مصطفیٰ نے چاہا خود خاتم الانبیاء بن گئے کہ خدا کی چاہت تھے، علی کو چاہا تو خاتم الخلفاء بنا دیا اور فاتح الاولیاء بنا دیا۔ اب خدا نے مصطفیٰ کو چاہا تھا، جب خدا نے مصطفیٰ کو چاہا تھا تو اس وقت اس کو اپنا مظہر بنا دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا مظہر بنا دیا۔ یعنی جب کوئی اپنے محبوب کو چاہتا ہے تو وہ چاہتا ہے دنیا کے اندر موجود
جب سب سے اعلیٰ صفات ہوں، جو سب سے اعلیٰ چیزیں ہوں، وہ اپنے محبوب کو دے دے۔ جب خدا نے کسی سے محبت کی تو خدا سے زیادہ بھی کوئی اعلیٰ صفات کسی کے پاس ہوں گی، خدا سے زیادہ بھی حسن کسی کے پاس ہوگا۔ وہ سب کچھ اپنے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا کر دیا اور ان کو اپنا مظہر بنا دیا، کیونکہ خدا نے انہیں چاہا تھا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ نے جن کو چاہا ہے انہیں کیا ملتا ہے۔ مصطفیٰ نے حسن و حسین کو چاہا، انہیں اپنی شبیہ بنا دی، انہیں اپنا مظہر بنا دیا۔ حدیث مبارکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین صدری الی الراس وحسین اشبہ بنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما کان اسفل من ذالک۔ فرمایا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے سر تک آقا کی شبیہ تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد قدم تک سب کچھ آقا کی شبیہ تھے۔ تو جب خدا کی چاہت مصطفیٰ ہوئے تو خدا نے ان کو اپنا مظہر بنا دیا۔ جب مصطفیٰ کی چاہت حسن اور حسین ہوئے تو مصطفیٰ نے ان کو اپنا مظہر بنا دیا۔ یہ وہ اعلیٰ محبتیں ہیں، اور یہی دین کی اصل روح اور اصل تصویر ہے، جو آج در حقیقت ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے، جس نے ہمیں تفرقے میں ڈال دیا، جس نے ہمیں گروہوں میں بانٹ دیا، جس نے ہمیں فرقوں میں بدل دیا۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین یہ نہ تھا، ان کا دین تو یہ ہے جو اتنی دیر سے ہم نے اس مجلس میں تذکرہ کیا، سب کچھ جمع کر دیا۔ امت کا اتحاد ان کا دین تھا، اکٹھے بیٹھنا ان کا دین تھا، محبت ان کا دین تھا، فرقے ان کا دین نہ تھا، گروہ ان کا دین نہ تھا، لڑائی جھگڑا ان کا دین نہ تھا۔ اور حاضرین گرامی، الحمدللہ اس بات پر جان کر ہم لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں اللہ رب العزت نے بہت صدیوں بعد پھر وہ ہستی عطا کر دی، جس کی زبان سے پھر اور جس کے ہاتھوں سے پھر سے دین کی وہی تصویر بن رہی ہے۔ وہ کون ہے؟ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی ہیں۔ انہوں نے اس امت کو پھر سے وہی پلیٹ فارم دیا ہے جس پر تمام گروہ اکٹھے ہو کر اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں۔ وہ پلیٹ فارم دیا ہے جہاں پر سب کو برابر عزت دی جاتی ہے، اور وہ حضور شیخ الاسلام کے جتنی کتابیں، جتنے خطابات اٹھا کر دیکھ لیں، وہ تفرقے کی، جھگڑے کی بات نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے اللہ رب العزت کی منشا کو سمجھ رکھا ہے۔ اس لیے تو پھر سے دین کو جوڑنے نکلے ہیں، پھر سے دین کو جمع کرنے نکلے ہیں۔ وہ دین جو ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا اس کو پھر سے جوڑ کر ایک وہ تصویر بنانے نکلے ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو دی تھی۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ اپنی اس محبت اور اپنی اس چاہت کے میلاد کی خوشی ہم یہاں پر منا سکیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اسی طرح اور ہزاروں محفلیں اکٹھے اسی طرح اشتراک کے ساتھ، محبت کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کر مل کر اسی طرح کی خوشیاں منانے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرماتا رہے۔ آپ سب کو برکت دے، سلامت رکھے، دین پر قائم رکھے، ایمان پر قائم رکھے، آقا کی محبت اور اہل بیت پاک کی محبت میں قائم رکھے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ المبین۔